سوچئے، ایک ایسی مخلوق جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جو آگ سے پیدا کی گئی، جو انسان سے طاقتور سمجھی جاتی ہے، اور پھر ایک انسان جس کے ایک حکم پر وہ مخلوق جھک جائے۔ کیا یہ جادو تھا، یا کوئی راز، یا پھر اللہ کی وہ قدرت جس نے جنات کو بھی حیران کر دیا؟ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے جس کا ذکر قرآن خود کرتا ہے۔ حضرت سلیمان، اللہ کے برگزیدہ نبی، حضرت داؤد کے فرزند۔ اللہ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد۔ انسان، پرندے، ہوا اور حتیٰ کہ جنات بھی سب حضرت سلیمان کے حکم کے تابع تھے۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ قرآن کی بیان کردہ حقیقت ہے، اور یہی واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جو طاقت، اطاعت اور انجام کا سبق دیتا ہے۔ تصور کیجئے، ایک عظیم الشان سلطنت، عدل پر قائم، ذکر الہی سے معمور، حضرت سلیمان کا دربار، جہاں فیصلے وحی کی روشنی میں ہوتے۔ قرآن بتاتا ہے اللہ نے انہیں غیر معمولی علم عطا کیا، پرندوں کی زبان سکھائی، ہوا کو مسخر کیا، اور جنات، وہ جنات جو عام انسانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، اب ایک نبی کے حکم کے پابند تھے۔ وہ محلات بناتے، قلعے تعمیر کرتے، سمندر کی گہرائیوں سے خزانے نکالتے۔ مگر یہ سب آزمائش بھی تھی، کیونکہ طاقت اگر شکر کے بغیر ہو تو زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ جنات کے دلوں میں ایک سوال تھا، کیا واقعی ہم ایک انسان کے تابع رہیں گے؟ وہ کام کرتے مگر دل میں بوجھ تھا۔ قرآن کہتا ہے جو جن نافرمانی کرتا اسے فوراً سزا دی جاتی۔ یہ کوئی ظلم نہ تھا، یہ عدل تھا، کیونکہ یہ حکم حضرت سلیمان کا نہیں، اللہ کا تھا۔ مگر غرور خاموشی سے بڑھ رہا تھا۔ جنات کو لگتا تھا کہ حضرت سلیمان کی طاقت ان کی اپنی ہے، اور یہی غلط فہمی آنے والے انجام کی بنیاد بنی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت سلیمان اپنی عبادت گاہ میں کھڑے تھے، اللہ کے حضور، عاجزی میں، اور اسی حالت میں اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ حضرت سلیمان کا وصال ہو گیا، لیکن دنیا کو یہ فوراً معلوم نہ ہو سکا۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، جنات انہیں زندہ سمجھتے رہے اور کام کرتے رہے۔ دن، ہفتے، حتیٰ کہ مہینے گزر گئے۔ یہاں اللہ نے ایک خاموش راز کو چھپا رکھا تھا۔ جنات مسلسل محنت میں تھے، بغیر سوال، بغیر توقف۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت سلیمان سب دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک چھوٹا سا دیمک، اللہ کا معمولی سا لشکر۔ اس نے حضرت سلیمان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا، آہستہ، خاموشی سے، کوئی شور نہیں، کوئی اعلان نہیں، اور اچانک وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، اور سچ سب کے سامنے آ گیا۔ قرآن کہتا ہے اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت آمیز محنت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ لمحہ جنات کے لیے زلزلہ تھا، وہ کانپ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نہ نبی اپنی ذات سے جانتا ہے، نہ جن، نہ فرشتہ۔ یہ تھی وہ قدرت جس نے جنات کو حیران کر دیا۔ یہ تھا وہ سبق جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ طاقت اگر اللہ کی عطا ہو تو شکر لازم ہے، علم اگر مل جائے تو عاجزی ضروری ہے، اور غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ آج بھی
انسان مختلف طاقتوں پر فخر کرتا ہے، ٹیکنالوجی، علم، اثر و رسوخ، مگر حضرت سلیمان کا واقعہ یاد دلاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو خود کو بڑا سمجھے وہ گر جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ سرخرو ہوتا ہے۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔